جناب پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گولڑا شریف تشریف لائیں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید ولد آدم وخاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبى وعلی کمل اتباعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ معزز حاضرین و سامعین، وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب، وزیر مذہبی امور جناب راجہ ظفر الحق صاحب، اور بالخصوص علماء و مشائخ، یہ امر ہم سب کے لیے باعث مسرت ہے اور باعث فخر ہے کہ ہم نفاذ شریعت کے سلسلے میں یہاں جمع ہیں۔ یہ ہمارا دیرینہ مطالبہ تھا، ہے اور ہونا چاہیے۔ مختصراً چونکہ ہمارا تعلق دیرینہ مسلم لیگ سے رہا، میرے جد امجد حضرت غلام محی الدین صاحب کو قائد اعظم علیہ رحمت نے پاکستان کے سلسلے میں ایک تار بھیجا تھا، وہ میرے پاس محفوظ ہے۔ تو میرے دادا نے بڑی کوشش کی پاکستان کے قیام کے سلسلے میں، اور ان کی تمنا تھی کہ یہاں نظام مصطفیٰ نافذ ہو۔ اور میرے والد محترم آخری ایام میں جب نواز شریف صاحب وہاں گئے تھے، اور ان کو یاد ہوگا کہ میرے والد نے بالخصوص اور علالت کے دوران اسپتال میں انہوں نے ایک خط ان کو بھیجا تھا۔ تو ہماری حمایت دراصل نظام اسلام کی حمایت ہے، کسی شخص یا کسی شخصیت کی حمایت نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب سے ہمیں یہی توقعات ہیں کہ وہ یہاں نظام اسلام نافذ کریں گے، اور جو لوگ اس میں حائل ہو رہے ہیں اور وہ کلمہ گو بھی خود کو کہلاتے ہیں اور مدعیان اسلام بھی ہیں، ان کو اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز کے نفاذ میں حائل ہو رہے ہیں، اور ان کے اپنے ایمان اور دین کی کیا حیثیت ہے۔ جب ہم رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، آپ سے نسبت رکھنے والے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں، تو پھر ہم کیوں جھجک محسوس کر رہے ہیں؟ آج کا یہ عظیم الشان اجتماع اجماع کی حیثیت حاصل کر چکا ہے۔ اجتماع اور اجماع، تو اجماع یہی ہے کہ یہاں
شریعت مصطفیٰ نافذ ہو اور اب اس میں مزید تاخیر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک خاص تجویز بسلسلہ اختلاف مسالک کہ مسالک کے اختلاف کے سلسلے میں جو جناب ساجد نقوی صاحب نے اور پھر مولانا اکرم صاحب نے اس کی وضاحت فرمائی، یہ ایک اہم مسئلہ ہے، بنیادی مسئلہ ہے کہ اختلاف کو کس طرح رفع کیا جائے۔ میرے خیال میں یہاں علماء کی کمی نہیں، دانشور صاحبان علم جو روایت، درایت، لغت، اصطلاح تمام علوم کو بیک وقت جاننے والے لوگ ہیں، یہاں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ ایک ایسی جماعت منتخب کی جائے علماء کی جو اصول دین کی حیثیت رکھتی ہیں، جو چیزیں، جو احکام، جو متفق علیہ ہیں مسائل، ان پر تو کسی کو اختلاف ہی نہیں، جو فروعی مسائل ہیں ان پر بھی اگر کوئی شخص اپنے شک و شبہات کو رفع کرنا چاہے تو اس جماعت کے سامنے، اس کونسل کے سامنے دلیل کے طور پر وہ مسئلہ پیش کیا جائے اور نیت یہ ہو کہ حق کی تلاش، حق ڈھونڈا جائے، خالی الذہن ہو کر بات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور اگر دلیل سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ فریق ثانی حق پر ہے تو اس کو وہ تسلیم کرے۔ یہ خلوص نیت کا ہونا ضروری ہے، ورنہ اختلاف رفع نہیں ہو سکتا۔ میں اس سلسلے میں ایک اور گزارش کروں گا کہ دیکھیں، الفاظ کو، معانی کو سمجھنے کے لیے الفاظ کا سہارا لیا جاتا ہے، الفاظ کے بغیر معانی سمجھ نہیں آتے۔ تو الفاظ کس محل میں، کن کن مقامات میں، سیاق و سباق کے اعتبار سے کن معانی میں ایک ہی لفظ دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مترادفات ہیں، تو یہ علماء پر واضح ہیں، یہ چیزیں کتابوں میں موجود ہیں۔ تو وہ جب کوئی اختلافی مسئلہ پیش کیا جائے تو ججز جو ہوں وہ اصطلاحات اور لغت، قرآن، حدیث، ان کے دلائل میں فریقین کو مطمئن کریں اور فریقین یہ نیت رکھ کر جائیں کہ ہم نے حق کو تلاش کرنا ہے، جانبداری اس میں فیصلہ کرنے والا نہ کرے۔ یہ ایک اختلاف کے رفع کرنے کی مؤثر صورت ہو سکتی ہے، جیسے کہ مولانا اکرم صاحب نے بھی فرمایا کہ مفہوم کی وضاحت کے لیے، اور نقوی صاحب نے بھی فرمایا کہ مفہوم کی وضاحت کیسے کی جائے گی۔ ایک ہی لفظ ہے، مثلا دیکھیں کہ ثلاثۃ قروء کا لفظ آتا ہے تو قرون کا معنی دو معنی ہیں، تو وہی قرون کا معنی ہے امام شافعی کے نزدیک اس کا اور معنی ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا اور معنی ہے۔ تو یہ لفظ جو ہیں، لفظوں کو سمجھنا چاہیے، دلائل ہونے چاہیے، اس میں لڑنے جھگڑنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسرا اختلاف کا جو بنیادی سبب ہے وہ ہمارے اپنے نظریات ہیں، جس طرح کہ ساجد نقوی صاحب نے بھی اشارہ کیا اس طرف، کہ اس کے متعلق میں اتنی عرض کروں گا کہ ہر مرتبہ از وجود حکم دارد، گر فرق مراتب نکنی زندگی۔ تو کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جسے جو مرتبہ عطا کیا ہے اپنے فضل و کرم سے، اس کو تسلیم کرنا اور اس کو ماننا، یہ آپ کا اور ہم سب کا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔
جو حضور اس انبیاء میں جو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو مرتبہ عطا کیا گیا ہے وہ اور کسی نبی کو عطا نہیں ہوا.